السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے۔ اور ناظرین، کچھ تو لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث کو لے کر وہ جو کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیسے گھوڑوں کی تموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو، تو ناظرین گھوڑے کی تمیں تو خیر ایسے ایسے ہلتی ہیں، انہوں نے رفع الیدین کا ہی مذاق بنا دیا۔ تو خیر ناظرین، اسی والا سے ہم پہلے تو آپ کو مفتی سمر عباس اطاری کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جی حدیثیں جو ترک رفع الیدین کے والا سے وہ زیادہ ہیں اور رفع الیدین جو کرنے والی ہیں وہ کم ہے۔ تو پھر اسی والا سے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ نے جواب دیا، وہ بھی ہم سنیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کرنے والی روایات یہ بھی موجود ہیں اور نہ کرنے والی بھی موجود ہیں۔ بول سب کتھے میں کہا سن ویڈیو بن دی پئی نہ لبن مینوں دسیا جے۔ اتفاقی بات ہے، موضوع ایندا میں اپنی ڈائری تے لکھا تے ڈائری ہن میری گڈی چ پئی ہے، میں حدیثاں دے نمبر بھی کڈ کے دیاں گا، جے کوئی بیٹھا ہے تے ہنے دسے میں ڈائری منگا لاں۔ لو جڑی پیڑے بندہ کرے تینوں اس کتاب دا چھاپا بھی دساں گا بھی کتھے حدیثاں موجود ہیں۔ ترمذی شریف اٹھا لو، ابو داؤد شریف اٹھا لو، ابن ماجہ اٹھا لو۔ جیسے رفع یدین کرنے کے بارے میں حکم ہے نا، ویسے ہی باب رفع الیدین، رفع یدین کرنے کا باب، پہلے حدیث آ گئی آگے ہے باب ترک رفع الیدین، رفع یدین چھوڑنے کی حدیثیں۔ اور مزے دی گل تانوں دساں، رفع یدین چھڈن والیاں حدیثاں زیادہ لکھیاں۔ یہ ہن سوال ہی آئندہ سی کتنی مرتبہ کیا، اس کا جواب ہے ابتدا میں حضور کرتے تھے، بعد میں حضور نے روک دیا، بس افتتاح صلاۃ کے وقت۔ افتتاح صلاۃ کا کی مطلب ہے جو اوکھیاں تقریریں شروع ہو گئیں، نماز جب شروع کرتے تھے تو حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد دوبارہ پوری نماز میں نہیں، بلکہ مسلم شریف دے وچ حدیث نے تے کمال ہی کر چھڑیا۔ ویڈیو بنتی بھی غور دے نال سنیا جی۔ جب روک دیا گیا نا تو کچھ ایسے احباب بھی آئے جن کو نہیں پتا، انہوں نے آ کر رفع یدین شروع کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بار بار اپنا ہاتھ ہلاتے ہو، فرمایا نہ ہلاؤ۔ حضور اس وقت جلال میں تھے، آپ نے فرمایا شرارتی گھوڑے کی طرح جیسے وہ بار بار پوچھڑ ہلاؤندا رہندا تسی بھی اپنے ہاتھ ہلاؤندے رہندے ہو، تانوں ہن روک جو دتا ہے کھلو رہو۔ اچھا دوسرا کیا لکھا ہے، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر شریف رفع یدین فرمایا یا موقوف یا ترک بھی کر دیا؟ اے میں دسی کھلوتا ہوں، ابتدا میں کیا تھا بعد میں روک دیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہتے پھر کدی کر لینا چاہیے کدی چھاڑ لینا چاہیے، میں کہتے ہیں اس سے رولے دا تے پتہ نہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے آخر میں ہونا اسی پر عمل کرنا ہے، پہلے والے کو چھوڑ دیا جائے۔ قاری صاحب ایدہ کی مطلب میں کہ میں تمہیں مطلب داسنا، ابتدا میں شراب پینا جائز تھی کہ نہیں تھی؟ بعد میں روکی گئی۔ ہوں کوئی بندہ آکھے بھی ہو تو پیندے بھی سن تو نہیں بھی دونے ہیں تو کدی پی لو تو کدی چھاڑ دو، میں کہہ نہیں ہو ہوں اسی پا لینا ہی بودا لما۔ یہ مسئلہ ہے جو چیز ابتدا میں ہو بعد میں جب روک بھی گئی تو پھر کرنے کی دلیل تم نہیں لا سکتے ہو۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، اگر کوئی نہیں مانگتا تو کوئی نہیں، کئی اپنے امی اب دیتے بھی معتبر نہیں ہوتے، میں کروا اور میرا کام سی دلیل دینا۔ کیا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی میرے شیخ میرے دل دے بادشاہ رفع یدین کیا یا نہیں؟ دلیل بھی ارشاد فرمائیں۔ کیا ہے رفع یدین آپ؟ یہ رفع یدین آپ نے، اور آپ کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ سنو، فقہ میں 4 امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی۔ احناف کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے، صرف ایک بار یاد چکنا ہے۔ مالکیاں دے نزدیک رفع یدین، شافعیاں دے نزدیک تے پکا، حنبلیاں دے نزدیک بھی رفع یدین ہے اور شافعیاں دے نزدیک بھی ہے۔ حضور غوث اعظم جو تھے وہ فقہ میں مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، آپ حنبلی تھے، تو جو جس امام کو مانتا ہے وہ اس کی تعلیمات کو تو فالو کرے گا، ہی تک دسنا ہے۔ غیر مقلد نہیں رہنا چاہیے، مقلد رہنا چاہیے۔ ایسے مقلد ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ کو تو مقلد تھے، تو اس لیے وہ رفع یدین کرتے تھے۔ تو میں کہا یہ تو نہیں کرنا تھا، امام احمد بن حنبل نو مان یا شافعی نو مان، اور پھر اماماں نو نہیں مننا،
میں کہا پھر تو کیڑے صاحب نہ جی امامہ نو میں نہ تو ماما کی میں بڑھتا. اب یہ اصل حضور غوث اعظم نے رفع یدین کیا ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ حنبلی تھے. لو جی اودا تسی کہندے ہو باس پاک ساڈے پیر نے 11ویں دباؤندے ہو ہیں رفع یدین کردے سی او تے ساڈے آ. میں کہا چل میں ہوں تین توڑ کر چھڑ کے کہ دے میں کہا اورے میری گل سن اورے گل سوکھی کر لئیے. میں کہا کنیاں ترابیاں پڑھ دے ہو کہندا جی 8. میں کہا جی میں غوث پاک دی تعلیمات دے وچوں اے جیڑی کتاب دے وچوں تسی حوالہ دتا نا ادنا غنیات و طالبین ہے تے میں کہا جی اسے غنیات و طالبین دے وچوں اہل سنت دا چھوٹا جا نمائندہ تانوں دکھا چھڈے. غوث اعظم کو پوچھا گیا ترابیاں کنیاں نے؟ فرمایا ہے یا 20 رکعتن. فرمایا 8 اٹھ نہیں پوریاں 20 ہے. میں کہا تکڑا ہو تینوں دساں غوث پاک کے دے رفع یدین تے تین چیتا ہے میں گھر چھڑ کے آواں تراوی 20 رکعت. میں کہا تسی آکھے 8. میں کہا تہاڈا کتھوں ہویا؟ میں نے کہا بتاؤ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دیدار کیا؟ میں نے نہیں کیا. دسو سنیو تہاڈے نزدیک کیتا کہ نہیں کیتا ہے؟ عقیدہ بھی یہ کیا ہے. اور ایسا کیا اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. حبیب بڑے بڑے ویکھن والے پر تیرے ویکھن دا کمال ہے. بات ہے تیری نگاہ دا انج ویکھے ہی ویکھن دا ہی حق ادا کر اپنے محبوب کو دیکھ تے یہ ویکھے ہی کوئی نہیں کہ خواب دے وچ ہے. میں نے کہا پھر بتا یہ معراج بنی کیسے؟ معراج بنی تاں جاگدیاں ویکھ. اچھا یہ تو اہل سنت کا نظریہ. میں نے کہا بتاؤ بھائی. کہنا نہیں دیکھیا. میں کہا رفع یدین تے تینوں بڑا غوث پاک چیتے ہوندے سن ساڈے نے عبد القادر جیلانی. میں نے کہا بتا اسی غنیات الطالبین میں حضور غوث پاک سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے نبی پاک نے؟ آپ نے فرمایا رآ ربہ لیلۃ الاسراء. فرمایا معراج کی رات ہمارے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے. میں کیا نہ ترابیاں والے پاسے غوث پاک نہ تو رلدا پیا ہے تے نہ معراج دی عقیدے والے پاسے ہوں. تیسری گل بھی کر لینا. میں کہا اے جنازہ کیویں پڑھ دے ہو؟ آکھے بس ہمیں 20 منٹ لائی دے. میں آکھے آ جا غوث پاک نو پڑھ. غوث پاک فرماندے نے جنازہ 4 تکبیر اعلی. پہلے تو بعد ثنا، دوے تو بعد درود، تیے تو بعد دعا، چوتھے تو بعد دو ہاتھ کھولو تے سلام چا پھیرو جنازہ مک گیا ہے. ایتھے ادھا گھنٹہ دھوتے ہو مرن والا مار گیا پیچھے نونج ماری کھلوتے. میں آکھیا آ غوث پاک تہاڈا جنازہ بھی نہیں رلدا. چلو چھڑ ادھر آ جا. ہاں جی میں کہا ہوں جی میں گل کرن لگا نا یہ باقی کسی کو پاویں سمجھ آئی نہیں آ گل تمہیں بڑی سمجھ آنی ہے. نہیں میں کہا دسو تہاڈا پیر ہے؟ آخر نہیں. میں کہا میں بکھاؤنا غوث پاک دا تے پیر ہے. بکھاؤنا غوث پاک دا پیر ہے اور غوث پاک تے پیراں دا پیر. چیتے آیا ہے پیر. اور میں کہا غنیات الطالبین تک دکھا کے تیرا شوق پورا کریں گے. آپ نے فرمایا ہے یہ فرمایا بزرگاں نے اس بات نو بڑا طریقے دے نال دسیا. فرمایا جے دا پیر نہیں ہوندا او دا پیر شیطان ہوندا جے. میں کہا دسو تیرے مرشد دا نام کی چوپ اے بڑی گل کیتی. میں کہا اس پاک نے آکھی ہن بھی کہہ میرا ہے. اکھے نہیں یہ تہاڈا ہی ہے. کہندا ساڈا ہی انہیں تے ساڈا بیڑا ہی کر کے کر. اس میں شک نہیں ہے کہ اس کو درج کیا ہے امام بخاری نے، مگر ہر بات جو امام بخاری نے درج کر دی ہو ہم سند دیکھے بغیر اور قول کس کا ہے، آیا حدیث ہے یا قول ہے، آنکھیں بند کر کے اس چیز پر عمل نہیں کیا کرتے. اہل سنت کے ہاں علم الحدیث میں ایک فن ہے. ورنہ صحیح بخاری میں رفع یدین کی احادیث موجود ہیں، تو اگر آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر عمل کرنا ہوتا تو احناف ساری دنیا کے رفع یدین کیا کرتے ہوتے. ہمارا عمل ترک رفع یدین پر ہے. امام بخاری نے باب بنائے ہیں آمین بالجہر کے. وہ حدیث آمین بالجہر کے عنوان کے تحت ایک بھی متن حدیث میں آمین بالجہر کہنے کی حدیث نہیں لا سکے. وہ فضیلت تامین کی، آمین کے کہنے کی فضیلت ہے، مگر باب آمین بالجہر کا کیا ہے، امام بخاری نے بیان کیا ہے. ہم آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے. اہل سنت کے ہاں علم الحدیث میں بڑی احتیاط ہے. صرف اس قدر ہے کہ جو وہ روایت کرتے ہیں وہ امام بخاری کا درجہ تمام کتب سے اصح ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں آپ دکھا سکتے جو رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ ہی پڑھی ہے۔ اور نبی یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت بیان کی جاتی ہے وہ تو روایت ضعیف ہے۔ تو ناظرین اگلی بات کرتے چلے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں اگر بالفرض ہم مان بھی لیں یہ صحیح ہے تو وہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ آپ نے ایسے اٹھانا ہے، نہ کہ بار بار ایسے کرنا ہے۔ اس سے جملہ انہوں نے یہ سمجھایا۔ ناظرین اگر آپ صحیح البخاری کے اندر حدیث دیکھیں گے تو رفع الیدین پہ ملیں گی آپ کو، اور صحیح مسلم کے اندر دیکھیں گے تو زیادہ احادیث آپ کو رفع الیدین پہ ملیں گی۔ سیاہ ستہ کھولیں تو زیادہ احادیث رفع الیدین پہ ملیں گی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سردی کے موسم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو ناظرین پھر ان کو اس بات کا کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ رفع الیدین ترک کر دیا گیا ہے؟ وہ تو چادر سے ہاتھ نکال کے رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو ناظرین حیرانگی والی بات ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سنت کو، جو آپ نے حدیث سنی ہے یہ سے سمر عباس اتاری سے کہ وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح آپ نہ ہلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہے۔ تو ناظرین وہ تو ہر بندے کو علم ہے کہ گھوڑے کی دم کیسے ہلتی ہے جبکہ رفع الیدین ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔